ہمارے اوورسیز پاکستان کے دماغ میں کچھ کنسرنز ہیں، جیسے آپ نے بات کی، ان کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا. ان کا سب سے پہلا کنسرن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ان کا وہ دور بیٹھے ہیں، پاکستان دور بیٹھے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستانی حج آپریٹرز کے اوپر کیا ان کو ٹرسٹ ہے؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پیسے بھیجیں ایسا نہ ہمارے کوئی پیسے کھا جائے؟ سب سے بنیادی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر لاجسٹک آتی ہے کہ جی ہم تو یہاں ہیں، ہمارے پاس تو امریکن پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس تو کینیڈین پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس تو UK پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں ہے، اور پاکستان کوٹا پہ جانے کے لیے مین ریکوائرمنٹ ہی پاکستانی پاسپورٹ کی ہے. تو جی اس کے لیے کیا ہوگا، وہ ہم کیسے ٹریول کر سکتے ہیں؟ پھر کیا مجھے ویزا لگوانے کے لیے پاکستان آنا ہوگا؟ کیا مجھے وایا پاکستان جانا پڑے گا حج پہ، کیونکہ میں پاکستانی کوٹا پہ جا رہا ہوں؟ یہ کچھ کنسرنز ہیں جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو ڈر خوف ہوتا ہے پاکستان کے کوٹا کو اویل کرتے ہوئے. تو اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جائے کہ ان کے کنسرنز کا کیا ایڈریسل گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے بیسیکلی، اور سعودی گورنمنٹ نے پروٹیکشن دیا ہے. بنیادی بات تو گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر اس بات کو سوچا گیا کہ جب یہ اوورسیز پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سوچا گیا، تو ایز این حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان اور مورا ہماری وزارت ہے کہ یار یہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا ساسا ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کی ریمیٹنس سے تو ہمارا ملک چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسی پالیسی نہ ہو جو جس کے اندر ان کو کسی قسم کی ان کو تکلیف پہنچے یا وہ مس یوز ہو وہ فیسلٹی. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ سب سے بنیادی طور پہ تو جو ہماری حج آپریٹرز 900 آپریٹرز ہیں، ان کی ایک ویب سائٹ جو مورا کی ویب سائٹ ہے، منسٹری آف ریلیجس افیئرز زکوٰۃ نوشر، حج آپریٹرز کی اس کے اوپر ایک لسٹ ڈال دی گئی ہے کہ بھئی یہ اپرووڈ حج آپریٹرز ہیں، یہ ان کے نمبرز ہیں. ویب سائٹ www.hajinfo.org، اس کو ہم سرچ کریں گے آپریٹرز. سب سے پہلے میں پاکستان کو ہی کہوں گا کہ پہلے اس پہ جائیں اور یہ بات دیکھیں کہ جس آپریٹر کے ساتھ آپ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں کیا وہ اپرووڈ آپریٹر بھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ نہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، جو ہماری ایسوسیشن ہے حج آپریٹرز ایسوسیشن آف پاکستان، ہم نے بھی بیسیکلی اپنی ایسوسیشن پہ اپنے سارے ممبرس کے نام اور نمبر ڈالیں. مورا کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ایک شکایت کا سیل موجود ہے، آن لائن ہم بات کرتے ہیں. کسی اگر باہر اوورسیز کو یہ پوچھنا ہے کہ بھئی واقعی آپریٹر صحیح ہے نہیں ہے، میں اس کو پیسے بھیج رہا ہوں، یا اس کو کوئی شکایت ہے قسم کی، تو وہ گورنمنٹ بھی ایڈریس کرتی ہے، اس کو ہم بھی ایڈریس کرتے ہیں تاکہ کم سے کم وہ ایک جینیون آپریٹر کے تھرو بیسیکلی حج پہ ٹریول کرے. اب اس کا پیکیج کتنا اچھا ہے، اس کی سروس کتنی اچھی ہے، اس کا بجٹ کیسا ہے، آپ کی بجٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یقیناً وہ ہم ڈفرینٹ پیکیجز کو آپریٹرس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، ایویلویٹ کریں. جو ان آپریٹرس کی پریویس کارکردگی ہے، ریپوٹیشن ہے، جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں ان کے ریفرنسز ان سے مانگیں، ان سے پوچھیں، تسلی کریں کہ جو سروسز ان کو چاہیے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ حج تو دیکھیں $4,000 کا پیکیج بھی ہے اور $40,000 کا پیکیج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے حج میں نہ اسراف ہونا چاہیے اور نہ کوئی ایسی چیز لے لیں کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ اپنے مطلب جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ارکان بھی پورے نہ کر پائیں، تکلیف میں ہو. تو ایسا اعتدال ہو کہ مناسک بھی آپ پورے ہو سکیں، کمفرٹ زون میں بھی ہوں، تو اس کو ہم ایجوکیٹ کریں اور معلوم کریں. تو یہ ہم ایک تو ویب سائٹ کے پاس ہمارے پاس یہ آپشن اویلیبل. دوسرا، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری فارن منسٹری کے تھرو ساری کونسلیٹ اور ایمبیسیز کو لیٹرز بھیجے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس پاسپورٹ بنانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ اپنی قریبی جو بھی کونسلیٹ ایمبیسی ہے وہاں جائیں. آپ کے جو نائکوب کارڈ آپ کے پاس ہے، جس نائکوب کے اوپر آپ پاکستان آتے جاتے ہیں بغیر ویزا ریکوائرمنٹ کی، نائکوب بیس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے. اور اس پاسپورٹ کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے پاکستان میں بھی DG پاسپورٹ کے اندر ایک سیل بنایا گیا ہے جس کے اندر اوورسیز پاکستانی کے جو پاسپورٹ بننے آ رہے ہیں حج پرپز کے لیے ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک فیسلٹی بھی گورنمنٹ نے ٹیک اپ کی ہے. آپ لوگ پاسپورٹس بنوائیں، پاسپورٹ بنوانے کے بعد جو آپ کا آپریٹر جو آپ نے چوز کیا ہے اس کو جو آپ کا ریفرنس ٹوکن نمبر دیں کہ جی یہ میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا، وہ اس سیل کے تھرو آپ کے پاسپورٹس کو ایکسپیڈائٹ کرے گا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک تک کور ہے. باقی اب اگلا سوال، یہ سعودی گورنمنٹ کو میں کہوں گا بہت بڑی کریڈٹ جاتی ہے کہ انہوں نے جو ویزا پروسیس کو، چاہے وہ اب عمرہ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، وزٹ کو دیکھیں، بہت زیادہ الیکٹرانک کیا، ڈیجیٹلائز کیا ہے، پورے سسٹم کے نظام کو بدل لیا ہے. وہ زمانہ تھا جب ہم کونسلیٹ کے باہر جا کے لائن میں لگا کرتے تھے ایک عمرہ ویزا لینے کے لیے، صبح سے گھنٹوں میں لائن لگا کرتے. یہ مطلب بہت بڑا میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سعودی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اتنا اپنا ویزا پروسیس کو آسان کر دیا، ڈیجیٹلائز کر دیا. اب حج ویزا کے لیے آپ کو کوئی پاسپورٹ پہ ویزا پیش نہیں کرنا، یہ آپ کا پیپر آن لائن ویزا ہے.
آپ کی صرف پاسپورٹ کی کاپی جو پاکستان کاپی آپ مجھے ایک واٹس ایپ کریں گے اس کے اوپر اور ایک فوٹو کے اوپر میں آپ کا حج کا ویزا نکال کے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ, اور وہ پیپر ویزا الیکٹرانک ویزا کے اوپر آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی اپنے ملک سے سعودی عرب آئیے, حج کریں, حج کرنے کے بعد اپنے سعودی عرب سے واپس چلے جائیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر پرابلم کہ پاکستان آؤ, ویزا لگاؤ, ویریفائی کرو ویزا, کوئی کونسلیٹ, کوئی ایمبیسی, کسی قسم کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. تو بہت اسپیڈ اپ پروسیس ہے, بہت آسان پروسیس ہے, اور ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے. آپ کے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, لاس اینجلس سے حاجی آ رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ حج پہ آ رہا ہے, زیادہ لمبی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہ رہا ہے میں ٹرکش ایئر لائنس پہ آ رہا ہوں تو میں استنبول پہ ایک دن بریک کر کے آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. یا واپسی پہ میں 3 دن رکتے ہوئے جانا چاہتا ہوں استنبول. فیملی جو میرے بچے نہیں تھے ان کو میں نے اب استنبول بلا لیا, واپسی پہ ہم نے 3 دن استنبول رک لیا. سیم چیز دبئی پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کے پاس اینڈلیس فلیکسیبلٹیز ہیں جس کے اندر آپ اپنی آئٹنری کو بریک بھی کر سکتے ہیں. آپ کا پیسے کی سیفٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی ٹکٹ میں آپ نے دونوں کام کر لیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے تھرڈ کنٹری آپ جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سعودی عرب میں یہ میں آپ کو بتانا ضروری, سعودی گورنمنٹ نے ایک اور چیز کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو بریک کی اجازت دے دی حج ویزا کے اوپر. یہ بہت ضروری ہے ہمارے ممبران کو بتا, کیونکہ ہماری بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی سعودی عرب میں رہتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ریاض میں رہتا ہو سکتا ہے آپ کا بھائی دھاران میں رہتا ہو, ٹھیک ہے. تو آپ حج ویزا کے اوپر جب آپ حج پہ تشریف لائیں, آپ اپنے حج ویزا کے اوپر سعودی عرب کے کسی شہر بھی جا سکتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی میرا حج کا پیکیج تو 10 دن کا تھا, 15 دن کا تھا, یا میری فلائٹ 5 دن بعد کرنا, میں 5 دن اپنے بھائی سے جا کے داران میں ملا ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک, تو یہ بھی فیسلٹی آپ کے نسوک میں نہیں ہے, ہم آپ کو فیسلٹی دے سکتے ہیں. نسوک تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگا, لیکن یہ سعودی گورنمنٹ کی جو اوپننگ آف کنگڈم کی ایک پالیسی ہے, جو سعودی گورنمنٹ وہ چیزوں کو کھول رہی ہے, اس کا یہ بہت بڑا پارٹ ہے. تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم کنگڈم میں کسی سے ملنا چاہیں تو وہاں بھی ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دوں, ضرور, پیسے کا ٹرانسفر. ٹھیک ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بینک چینل سے پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو ریٹ آف ایکسچینج بڑا کم ملتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بینک ریٹ سے پیسے ملتے ہیں, پھر بینک ریٹ سے پیسے ٹوٹ کے پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ریال میں چاہیے تو یہ تو ہمیں کم ملے, پھر ہم بائنگ ریٹ ان سے ریال کا مانگتے ہیں, تو وہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ حاجی کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے. ہماری گورنمنٹ نے ود دی ہیلپ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس بارے میں, کہ ہمارے سارے حج آپریٹرز کا USD ڈالر اکاؤنٹ کھولیں. اچھا, خاص اوورسیز پاکستانیز کے لیے 900 کے 900 کا 900 کا. زبردست. اگر اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجے گا تو اس کا پیسہ امانت ڈالر سے ڈالر میں ہی رہے گا. صحیح, یہ پاؤنڈ سے ڈالر میں کنورٹ ہوگا, درہم سے ڈالر میں آئے گا, اس کو کنورژن کا لاس نہیں ہوگا, اور وہی روپی میں کنورٹ نہیں ہوگا, ورنہ پھر سیلنگ ریٹ بائنگ ریٹ کا لاس ہوتا ہے. بالکل, تو وہ ڈالر میں رہے گا اور ڈالر سے ہی وہ سعودی عرب ہم بھیج دیتے ہیں. زبردست. تو وہ جو کرنسی لاس ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے.